خالی علم سے جب تک اس کے ساتھ خشیت نہ ہو. چھوٹے چھوٹے یعنی جو یہ نقطے ہوتے ہیں یہ بے یعنی پناہ قیمتی موتی ہوتے ہیں. علم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ خشیت ہونا چاہیے، اور یہ لازم ملزوم ہے. اب اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. انما دلیل پیش کی، جو آگے فرمایا کہ علم کے ساتھ خشیت ہونی چاہیے، اس کے لیے دلیل قرآن کریم سے پیش کر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما بے شک یخشی اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، من عبادہ علماء، اہل علم کو خشیت آتی ہے. گویا کہ علم اور خشیت لازم ملزوم ہے. اگر خشیت ہے معلوم ہو جائے گا علم ہے، اگر خشیت نہیں ہے. اب یہ جو قرآن کریم کی جو ہماری جو بحث جہاں ہم تھے کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن کریم متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. حالانکہ دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا ہدی للناس، یہ تو انسانوں کے لیے. تو بعض علماء نے فرمایا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ متقین ہی ناس ہیں، متقین ہی انسان، باقی شکلیں انسان ہوں. یہ ہدی للناس ہے. اور قرآن نے جب کہا تو ایسا ہونا ضروری ہے. اور یہ ہدی للمتقین ہے. کوئی انسانوں کے گروپ میں انسانیت کے درجے پر صرف وہ لوگ ہیں جو بات سمجھ آئی نہیں سمجھے. اگر اس کو آپ اس کا مترادف سمجھیں گے متقین کا، وہاں یعنی اس کا اسم عموم ہے ہدی للناس میں، اور اس کو یہاں پر خاص کر دیا گیا کہ یہ ناس سے کون ناس مراد ہے تو یہ ثانی کے لیے، سب کے لیے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ جب کہا گیا تو معنی یہ ہو جائے گا کہ اصل انسان وہی ہے جو متقی ہے، باقی شکلیں انسان ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انی عالمکم باللہ عز وجل وانا اخشاکم لہ، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں اللہ کا اور تم سے زیادہ. تو اسی لیے علم کے ساتھ کیا ہے؟ خشیت لازم ہے. اب علم کا تعلق باطن سے، علم تو کوئی مرئی چیز نہیں ہے نا. اب علم سے خشیت آ گئی، علم سے اب خشیت سے عمل وجود میں آئی. جو ڈرے گا وہ عمل کرے گا، وہ یعنی امتثال بالاوامر، جس کا حکم کیونکہ ڈرتا ہے بس، تو فرائض واجبات سنت اس پر عمل کرے گا، اور منہیات سے، حرام چیزوں سے، مکروہ چیزوں سے بچے گا. تو خشیت کے لیے عمل لازم ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ علم سے خشیت آئے گی، خشیت سے عمل آئے گا. اگر عمل نہیں پایا گیا تو ان دونوں کی نفی ہو جائے گی، تو مانا جائے گا کہ دونوں موجود نہیں ہیں. اب اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس
چیز کو حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ انسان ایک وقت نکالے اور اس وقت میں یعنی خلوت میں لازم ہے کہ ایک بندہ مومن ایک وقت نکالے اپنے تمام تر مشغولیات کے باوجود، اپنے تمام تر اہل علم حضرات کے نزدیک درجہ فکر درجہ ذکر سے اعلیٰ ہوتا ہے، درجہ فکر درجہ ذکر سے اعلیٰ ہوتا ہے، یا درجہ نہیں کہو تو مقام فکر مقام ذکر سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ تفکر جسے کہتے ہیں، حدیث میں بھی ہے تفکر ساعۃ خیر من 60 سنہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایک ساتھ کا تفکر 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے، اس مفہوم۔ اب یہ تفکر کا مقام کب حاصل ہوگا؟ یہ دوام ذکر سے معلوم، اگر وہی چھوڑ دیا تو وہ نہیں ملے گا۔ اب وہاں شیطان دھوکہ کرا کہ اب چونکہ تفکر اعلیٰ ہے اور میں مقام تفکر ہوں تو مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور جس چیز سے یہ بھٹی جلتی رہتی ہے، جس چیز سے یہ اس میں گرمی ہے، جب وہی بجھ گئی تو اوپر سے تو کہاں سے وہ گرمی اور حرارت اور وہ چیز جو وہاں سے تیار ہو رہی تھی کہاں سے ملے گی؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ دوام ذکر سے یہ ہانڈی جل رہی یعنی پک رہی تھی، اب اگر وہی نیچے سے بند ہوا، جو اوپر سے جو اس میں سے لذیذ چیز بن رہی تھی تفکر، وہ کہاں سے ہوگا؟ تو وہ نہیں بند ہوگا۔ تو اسی طرح سے جو ہے آپ کو جلوت میں یعنی لوگوں کے میل جول میں دن بھر میں جو اعمال کرنے اور جو گناہوں سے بچنا ہے، جو چیزیں آپ کو کرنی، اس کے لیے جو آپ کو جو انرجی اور جو قوت آئے گی وہ ان خلوت کے ان چند لمحوں کی وجہ سے آئے گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آیا، جیسے بخاری شریف میں بھی ہے، غالباً حضرت عائشہ کی روایت ہی ہے، حبب الیہ الخلا، حبب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت جو ہے پیاری کرائی گئی۔ یہ نہیں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پیاری تھی، نہیں فرمایا، مجہول کا صیغہ ہے، حبب الیہ الخلا، کہ ان کو خلوت جو ہے، بلکہ قرآن کریم نے دوسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، قرآن کریم نے صراحتاً کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ فارغ ہو جائیں گے ان دنیاوی کاموں سے دن بھر کے، تو ایک وقت نکالیے جب وہ خالصتاً اللہ کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ، راغب ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانان تھی، تم کون ہو؟ حضرت عائشہ نے مجھے ہی کہہ رہے ہیں آپ کون؟ رانا عائشہ، میں تو عائشہ، من عائشہ، کون عائشہ؟ کہا بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی، من ابو بکر۔ حضرت عائشہ خوب
گئی اور اس کے بعد یا تو وہاں سے بھاگ گئی یا پوچھنا ہو. پھر صبح میں رات کے وقت میں ایسا ہوا تھا تو صبح میں بیداری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ واقعہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں آپ کے پاس آئی, آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے کہا کون ہوں؟ کہ میں نے ابو بکر اپنے والد گرامی کا نام لیا, وہ بھی من ابو بکر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, یا عائشہ لی مع اللہ وقت لا یسأل فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ عائشہ اللہ کے ساتھ میرا ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی اولوالعزم نبی جس کی مجال ہو کہ وہ وہاں سے گزر کر سکے, ان کی وہاں پہنچو. اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. تو یہ جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اب اتنے عظیم مفکر گزرے ہیں, صوفیاء کے جو گروہ ہے صوفیاء کا ان میں سردار مانے جاتے ہیں, اور جو یہ الگ سے ایک جس کو اب مکتبہ فکر کہو, سکول آف تھاٹ کو, کیا کو, وہ مانا جاتا ہے کہ جنید سے شروع ہوا. ایسے ایسے نقطے بیان کرتے تھے, ایسے ایسے باریکیاں بیان کرتے تھے, پھر انتقال ہو گیا جنید بغدادی. تو کسی نے پوچھا, خواب میں دیکھا انتقال کے بعد, تو کہا جنید کیا معاملہ کیا اللہ نے؟ تو فرمایا کہ جو دنیا میں ہم وہ نقطے بیان کرتے تھے وہ کسی کام نہ آئے. وہ جو بہت اونچی اونچی باتیں اور علم کی وہ, ہاں رات کے اندھیرے میں جو چند سجدے کرتے تھے وہ کام آئے. اس کی وجہ سے مقصد ہو. کون کہہ رہا ہے؟ جنید بغدادی. معلوم ہے جنید بغدادی سری سکتی ان کے شیخ تھے. کون تھے؟ آج تو یہی شروع کیا اپنی موسم. سری سکتی تھے. تو اب سری سکتی نے تربیت کی, پھر کہا جنید تم جب اب ہو گئے, ان کو سمجھ آیا کہ شاگرد اب کامل ہو گیا, کہا جنید اب آپ کو لوگوں کا حق ہے, یعنی آپ بھی لوگوں کی تربیت شروع. ان بزرگوں کو تواضع ہوتی تھی کہ حضرت میں کیا ہوں, میری کیا حیثیت, میں اس لائق کہاں. تو شیخ بتاتے رہے. تو ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی جنید کو, اور انہوں نے کہا کہ اب امت کا حق ہے, اب امت کا حق ہے, کرنا چاہیے جس طرح سے. اب صبح گئے اپنے شیخ کے پاس, اب سلام کی, السلام علیکم. تو سری سکتی علیہ رحمہ نے وہیں سے فرما دیا کہ اب تو وہاں سے بھی کہا گیا اب تو کرو. اب وہ حیران ہو گئی, میں تو خواب میں دیکھا, ان کو کیسے پتا؟ حضرت آپ کو انہوں نے فرمایا تو مجھے اللہ نے خبر دی. آپ کو انہوں نے فرمایا, مجھے اللہ نے خبر دی. ہمارے اس اسلام میں کیسی ہستیاں گزری ہیں, کیسے لوگ گزرے ہیں, ہم لوگ تو اپنے اسلاف سے بے خبر ہیں.